अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। मेरे पास पड़ी हुई थी गरी, और गरी मैं अक्सर मंगवा के रखती हूँ और फिर उसको मैं कद्दूकश करवा के रखती हूँ, इसलिए कि हलवा बनाना है, कोई भी मीठी चीज़ बनानी है, मीठे चावल बनाने हैं, गुड़ वाले चावल बनाने हैं, ख़ासकर लड्डू बनाने हैं तो उसमें बड़े काम आती है। तो मैं फिर इसलिए इसको कद्दूकश करवा के ग्लास बॉटल में एयर टाइट बॉटल में रख देती हूँ। फिर ये ख़राब नहीं होती है, कुछ भी बनाना हो आराम से निकालो और बस डाल दो, वरना कद्दूकश करना बड़ी मुश्किल लगती है। फिर ये लगे रहो, तो इससे बेहतर है जो चीज़ पड़ी हुई हो तो आराम से बंदा जो है ना इस्तेमाल कर लेता है। और जनाब आप एक प्यारी सी वीडियो ज़रा देखें यहाँ पर। ये है जनाब हमारी मुन्नीशी पालीशी जुनैशा, जो कि 14 अगस्त जर्मन में मना रही है। सोचें कि बच्चे इतने एक्साइटेड थे हमारे कि वो वहाँ पर इतना, मतलब वो ड्रेसेस यहाँ से लेकर गए थे और इतनी खुश थी मैं बता नहीं सकती आपको। और उसने मुझे स्पेशल कहा था कि आप ही मेरी वीडियो आपने लाजमी डालनी है, वरना मैंने आपका व्लॉग नहीं देखना। तो जुनैशा मैंने आपकी वीडियो ऐड कर दी है अपने चैनल पे, और अब आपने मेरा व्लॉग पूरा देखना है और बताना है कैसा लगा। ठीक है मेरी प्यारी सी मुन्नी सी बेटी, 14 अगस्त है और आप सबको, हम सब की तरफ से बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को हमेशा अमन, खुशहाली और तरक्की अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। 14 अगस्त जो है ना, वो वैसे भी हम सब के लिए बहुत अहमियत का दिन होता है, लेकिन हमारे लिए कुछ और भी ज़्यादा है, क्योंकि 14 अगस्त को मेरा जो बड़ा बेटा है वो पैदा हुआ था, और हम जो है ना बड़े जोशो खरोश से 14 अगस्त हमेशा ही मनाते हैं। अच्छा, जब मेरा बेटा छोटा था ना तो वो अक्सर कहा करता था कि मामा, वो ये समझता था कि उसकी बर्थडे पे पूरा शहर, पूरा मुल्क बर्थडे मना रहा होता है। वो बाहर जितने भी रौनकें होनी, उसने समझना है कि उसकी बर्थडे है ना, तो इस वजह से जो है ना आज इतनी रौनकें हैं। तो हमें इतना मज़ा आता था ना उसकी बातें सुन के। मामा देखें बच्चे कैसे तोतली ज़ुबान में बोलते हैं, मामा आज मेरी बर्थडे है, देखो कितना सारा लोग इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ बेटे। तो जनाब मैं ना ये वीडियो बना रही थी और मुझे थोड़ा सा मैंने अपने लिए, अपने चैनल के लिए थोड़ी सी वीडियो बनानी थी, और मैंने जुनैशा को भी भेजनी थी क्योंकि उसको बड़ा ही शौक़ होता है कि आप ही फ्लैग पकड़ के ये भी करना वो भी करना। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ और साथ जो है ना मैं उसको भी भेजूँगी, क्योंकि उसने मुझे स्पेशल कहा था आपने फ्लैग हाथ में ले के फिर आपने वीडियो बनानी है। खैर जनाब, ये जब मैंने वीडियो बना ली तो अब मैं अपने हस्बैंड की शर्ट पे लगा रही थी बैच, फ्लैग वाला 4-5 में लेकर आई थी, क्योंकि हम सब ने सोचा था अपनी शर्ट्स पे लगाएंगे। और फिर जनाब हमने जाना था अपने बेटे की बर्थडे मनाने। मतलब ये कि मेरा बेटा वैसे तो बाहर होता है, ठीक है, सभी को पता है जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, लेकिन हमारी आदत रही है कि वो वहाँ पर है, लेकिन हम फिर भी, हमारे बच्चे जो वहाँ पर है ना, उनकी बर्थडे हम लाजमी मनाते हैं। तो 13 को मेरी बेटी की होती है, 14 को मेरे बेटे की होती है, तो हम ही करते हैं उनकी बर्थडे। और मेरा जो छोटा बेटा है ना, उसे हम कहते हैं आप केक कट करना। तो आगे आप देखेंगे हमने क्या किया। और दूसरे ये कि हर दफ़ा 14 को हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मेरी बेटी की भी और मेरे बेटे की। 14 ज़रा लास्ट में आती है, तो पहले 13 आती है, तो हम फिर ये करते हैं कि एक ही केक लेते हैं और उसको हम 14 को कट कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हर बार असफन यार की बर्थडे में हम सना की बर्थडे करते हैं, लेकिन इस दफ़ा सना की बर्थडे में हमने असफन यार की बर्थडे का केक कट करना है। तो मैंने कहा ठीक है फिर ऐसा करते हैं, चलते हैं, लेते हैं मज़ेदार सा कोई केक और उसको फिर हम कट करेंगे और कुछ खा पी के भी आएंगे। अच्छा, आज हम लोग एक जगह कहीं गए हुए थे, जिसकी वजह से पेट शेट हमारे फुल हुए हुए थे, तो समझ नहीं आती हम क्या खाएं ना। तो सब ने कहा कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम बर्गर वगैरह या पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे, हमने खाना नहीं खाना, क्योंकि एक दिन पहले भी हम कहीं जाकर खाना खा कर आए थे और यानी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि हम कुछ ऐसा खाएं जैसे हांडी या पुलाव वगैरह या चाइनीज़, क्योंकि वो खा चुके हुए थे। तो बस इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हम कुछ और खाएंगे। फ़िलहाल आए हैं हम यहाँ पर केक लेने के लिए, मज़ेदार सा यमी सा केक लेंगे। और केक इनके बड़े अच्छे होते हैं रेजिस्ट के, तो सोचा कि आज यहाँ से लेंगे। वैसे हमने सोचा था कि पहले लेयर जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने का प्लान हमारा नहीं बना क्योंकि रश बहुत हो रहा था आज भी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम यहीं से लेंगे। 2 ही जगह हैं, एक लेयर और एक
رزسٹ، جن کے کیک بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ خیر جناب، یہاں پر کیک لیا، ہمیں جو پسند آیا اس پہ ہم لکھوا رہے ہیں ثنا اور اسفندیار، اور بس یہ لے کے چلیں گے اور اس کے بعد سیلیبریٹ کریں گے اور انجوائے کریں گے اپنے بچوں کی برتھ ڈے کو۔ جب آپ کے بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں نا تو آپ بہت سی ایسے لمحات ان کے ساتھ انجوائے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ ہم نے ماشاءاللہ سے اپنے بچوں کی ہر برتھ ڈے، چاہے چھوٹی کی ہے چاہے بڑی کی ہے، کری لازمی ہے۔ عادت ہے ہماری، کسی کی بھی برتھ ڈے آئے ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے بچے دور چلے گئے اور ہمارے پاس نہیں ہیں یہاں پر، تو کوئی دن ہم ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان کی خوشی کا ہم نہ منائیں، چاہے وہ میرے بچے ارشمان کی ہو یا میرے بڑے بچوں کی ہو۔ ہم نے ہر حال میں سیلیبریشن خود کرنی ہوتی ہے، جو مرضی ہو جائے، کیونکہ بھئی یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو انسان سیلیبریٹ کرتا ہے۔ اور جب ہم نکلے نا تو پورا شہر اتنا پیارا لگ رہا تھا نا، سجا ہوا۔ ہم لاہور تھے تو وہاں پر بھی کافی ساری رونقیں تھیں، بڑا مزہ آ رہا تھا دیکھ کے، اور لگ رہا تھا کہ بہت کچھ اب ہونے والا ہے یہاں پہ بھی، ہر شہر میں۔ کیونکہ بھئی ہم سب کا حق بنتا ہے نا پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے پہ سیلیبریشن کرنا۔ چلیں جناب، اب ہم آ گئے ہیں وائٹ کیسل، اور ہم نے سوچ رکھا تھا کہ ہم یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آ کر ہم کیک کٹ کریں گے۔ تو بس یہاں پر اب ساروں کو میں نے کہا آپ لوگ بیٹھ جاؤ، تو میں سکون سے ساری چیزوں کو سیٹ کروا لوں گی، آپ لوگ ٹینشن نہ لو، بس سکون سے بیٹھ جاؤ آپ لوگ۔ میں نے اپنے جتنے بھی گھر والے ہیں نا سب کو فلیگ لگائے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ بھئی آج کسی نے نہیں اتارنا، آج تم لوگوں نے فلیگ لازمی لگانا ہے۔ تو یہاں پر آئے تو یہاں پر یہ تھیم بہت اچھی لگ رہی تھی، گولڈن کلر میں انہوں نے بیلونز وغیرہ، وائٹ گولڈن اور پرپل سا کلر تھا، ڈارک پرپل کلر، بہت پیارے لگ رہے تھے۔ تو میں نے انہیں بولا، میں نے کہا کہ ہمیں نا ٹیبل بھی اسی طرح سیٹ کر کے دو، گولڈن کور کر کے دو ساری ٹیبل۔ تو جناب یہاں پر سب نے فلیگ لگائے ہوئے تھے، تو میں نے کہا سوچا میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ سب نے دیکھو فلیگ لگائی ہوئی ہیں اور اتنے اچھے لگ رہے ہیں نا۔ مطلب جو جیسا جیسا آپ کوئی بھی فنکشن آتا ہے اس کو ویسے ہی سیلیبریٹ کرو نا تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا ہی ایک اچھی سی وائب آ رہی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے بہت بڑی بڑی کام کرنے ہیں فنکشنز پہ، بہت بڑا سب کچھ کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے سی سیلیبریشن بھی انجوائمنٹ کا سبب بن سکتی ہے۔ تو ہماری یہ اتنی بڑی سیلیبریشن نہیں تھی، چھوٹی سی تھی، بس ہم نے مل بیٹھ کے انجوائے کیا تھا اس چیز کو۔ جب میں یہ سارا کچھ لگا رہی تھی نا تو مجھے اپنے بچے بڑے یاد آ رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے نا تو جو دن ہم نے مس کر دیے ہیں نا وہ سارے ہم دوبارہ سے سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ لمحات جو ہوتے ہیں نا یہ ایک دفعہ گزر جائیں دوبارہ نہیں آتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنی ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین، اور آپ سب کے بچوں کو بہت ساری خوشیاں دے، اپنی ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جناب یہاں پر اب سب کچھ کیک سیٹ کرنے کے بعد اب میں نے کہا کہ چلو بھائی جلدی سے چلتے ہیں اور کیک کٹ کرتے ہیں، کیونکہ اب ہمیں بھوک لگ گئی تھی۔ اچھا یہ تقریباً نا 10 سوا 10 کا ٹائم تھا۔ لیٹ ہمیں تھوڑی سی اس لیے بھی ہو گئی تھی، آج میرے ہسبینڈ لیٹ آئے تھے اور کہیں گئے ہوئے تھے، تو پیشنٹ تھا تو جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا لیٹ آئے تھے، تو ہم بس ان کا ویٹ کیا تھا اور ساتھ ہی ہم نکل آئے تھے۔ ورنہ ہمارا پروگرام یہی تھا کہ ہم تھوڑا 8 بجے تک آئیں گے اور جلدی سے نا سیلیبریشن کر لیں گے، لیکن جب یہ لیٹ آئے تو پھر ہم تقریباً میرا خیال ہے 9:30 نکلے ہیں، کیک شیک لیتے لاتے ہمیں 10 بج گئے تھے۔ تو بس یہ ہے تقریباً 10 بجے کا ٹائم، اب ہم کیک کٹ کریں گے اور اس کے بعد کچھ کھائیں پئیں گے۔ اچھا میں نے اپنے بیٹے سے بولا کہ آپ کیک کٹ کرو نا، کہتا نہیں ماما آج آپ اور بابا دونوں کرو، بھابھی کا آپ کرو اور بھائی کا بابا کریں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں۔ اس بار اس نے نہیں کٹ کیا، اس نے کہا نہیں آج آپ دونوں نے کرنا ہے، ورنہ ہمیشہ یہی کرتا ہے دونوں کا کٹنا۔ تو خیر یہاں پر کیک کٹ کیا، بڑا مزہ آیا، بڑا ہی ہم نے انجوائے کیا ماشاءاللہ سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو لازمی سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ان لمحات کو قید کر لینا چاہیے اپنے موبائل میں، پکچرز میں، کیونکہ یہ یادیں جو ہوتی ہیں نا یہ بعد میں بہت یاد آتی ہیں، یہ ہی آپ دیکھ کے زندہ رہتے ہیں، انہی خوشیوں کو دیکھ کے آپ کو مزہ آتا ہے، آپ پکچرز دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے بیٹے بچوں کی دونوں کی پکچرز پرانی جب یہ پیدا ہوئے تھے دیکھتے ہیں تو بڑا ہم انجوائے کرتے ہیں۔ اور میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ شکر الحمدللہ ہم نے اس وقت میں اتنی پکچرز بنائی ہوئی ہیں اس دور میں بھی، کیونکہ
اگر ہم نے نہ بنائی ہوتی تو ہم کیا دیکھتے، کیا انجوائے کرتے. اب اتنی ماشاءاللہ ان کی پکچرز ہیں، اتنی ویڈیوز ہیں کہ مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے نا، ہمیں انجوائے کرتے ہیں ہم سب چیزوں کو. خیر جناب، یہاں پر ہمارا کھانا آ گیا اور بس ہم نے کھانا منگوایا اور اپنے اس کھانے کو انجوائے کریں گے. سبھی نے کہا تھا کہ ہم نے برگر پیزا وغیرہ کھانا ہے، ہم نے اور کچھ نہیں کھانا. اچھا، یہ نیا اوپن ہوا ہے اور ان کا جو یہ چیزیں ہیں نا، برگر ہو گیا، پیزا ہو گیا، ریپس ہو گئے، ان کے بہت یمی ہیں. اور کیونکہ ان کا ٹیسٹ بالکل ڈفرینٹ سا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے ان کے اس برگر پیزے کو انجوائے کر کے، کیونکہ ذرا تھوڑے سے ہٹ کے ہے ان کا نا ذائقہ، بڑے مزے کا ہے. خیر جناب، ہم تو اپنا کھانا انجوائے کر رہے ہیں. کیک شیک ہم نے سوچا تھا کہ ہم بعد میں کھائیں گے گھر جا کر، کیونکہ اتنا پیٹ میں جگہ نہیں تھی ہمارے. اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ جب اپنے بچوں کی برتھ ڈے کرتے ہیں یا جو بھی آپ جس طریقے سے بھی سیلیبریشن کرتے ہیں، آپ لوگ کتنا انجوائے کرتے ہیں، مجھے لازمی کمنٹ باکس میں بتانا. اور جناب، کھانا شانا کھانے کے بعد دل تو ہمارا تھا کہ ہم پان بھی کھائیں، لیکن پھر وہی بات کہ پیٹ میں گنجائش بالکل بھی نہیں تھی ہمارے. کیونکہ ہم سبھی کی عادت ہے جب ہم کھانا شانا کھا لیتے ہیں نا، تو اگر ہم ڈنر پہ کہیں گئے ہیں تو دل کرتا ہے کہ پان کو بھی انجوائے کر لیں. لیکن آج ہم نے نہیں کیا، ہم نے کہا نہیں، بس آج بہت ہو گیا، آج بس اتنا ہی. تو بس یہاں پر گزرتے گزرتے یہاں پہ اتنی پیاری لگ رہی تھی نا لائٹنگ، تو میں نے کہا چلو آپ کو یہ بھی دکھاتی ہوں. اچھا لگ رہا تھا ہمارا شہر سجا ہوا. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس. ملوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.